کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ روایات بھی ملتی ہیں بخاری و مسلم میں، لیکن درست بات کیا ہے؟ سالہ سال کی ڈیبیٹ اور بحث کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ضرور کیا گیا، روایات سے ثابت ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ اگر حضور علیہ السلام پر اثر مان لیا جائے تو پھر قرآن کی معاذ اللہ تکذیب لازم آتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو کافروں نے یہ کہا تھا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم جس شخص کی پیروی کر رہے ہو وہ سحر زدہ ہے، جادو زدہ ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر مان لیا جائے تو ان کے بات سچی ہو جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر نہیں ہوا، آپ مسحور نہیں تھے، آپ مسحور نہیں ہوئے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک عام امتی کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہو؟ جیسے کہ راویوں نے کہا، راویوں کی کارستانی کہ وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے تھے کہ یہ کام کر لیا، حالانکہ آپ نے نہیں کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کتنے مہینے تک اپنی ازواج کے پاس تشریف نہیں لے جا سکے۔ تو یہ ساری باتیں نقل کفر نباشد، ایسا ہرگز ایک مسلمان اپنے نبی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ ایسی روایتوں کو پرکھا جائے گا، اور یہ قرآن کے خلاف ہے، لہذا ہرگز یہ نہیں مانا جا سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر ہوا ہو۔ اور دوسری دلیل، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اگر آپ پر جادو کا اثر مان لیا جائے تو یہ قرآن پاک کی آیت کی تکذیب لازم آ رہی کہ معاذ اللہ آپ لوگوں کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے، حالانکہ اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور تیسری دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کا اثر مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، جادوگر جادوگری میں کامیاب ٹھہرے۔ اس سے بھی قرآن پاک کی آیت کی تکذیب لازم آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اتنی آیتوں کو معاذ اللہ ان کی تکذیب کرنے کا کیا فائدہ؟ روایتوں کے پیچھے پڑھ کے، وہ روایات جو بخاری مسلم میں آئی ہیں جن میں یہ اضافے ہیں کہ معاذ اللہ آپ کی بینائی کمزور ہو گئی، نامرد ہو گئے، نقل کفر نباشد، تو یہ ان کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ جو روایت قرآن کے صریح مخالف ہو، مزاحم ہو، اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ میں صرف ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جو روایت قرآن کے مقابلے میں آئے اس کو رد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی سے مروی ہے، فرمایا کہ ان قریب کچھ ایسے روات بھی آئیں گے، ستکون علی روات یروون الحدیث، ایسے راوی آئیں گے جو حدیثیں بیان کریں گے، فعارض القرآن، اسے قرآن پہ پیش کرنا، فَإِنْ وَافَقَتِ الْقُرْآنَ فَخُذُوهَا، اگر قرآن کے موافق و مطابق ہوں تو انہیں لے لینا، وَإِلَّا فَدَعُوهَا، ورنہ انہیں چھوڑ دیں۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 55 صفحہ نمبر 77 کے اوپر موجود ہے۔ رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں، صحیح ہیں۔ اور اس کے علاوہ سنن دارقطنی میں بھی صحیح سند کے ساتھ روایت نمبر 4476 موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرآن کے مخالف و مزاحم کوئی روایت ہو تو اس کو رد کر دو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول ہے، اس میں بھی کچھ اس طرح کی روایات ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، پھر جادو کا معاذ اللہ اثر ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا جو ہے اثر ظاہر بھی ہوا۔ تو جادو کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، دشمنوں نے چال چلی اور وہ چال چلنے سے باز نہیں رہ سکتے، لیکن اثر مان لیا جائے تو پھر تو یہ بھی اعتراض آئے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہو کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ بھی تو عین ممکن ہے۔ تو ایسا قول کون کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو؟ تو لہذا آخری حتمی فائنل فیصلہ یہی ہے کہ جادو ضرور کیا گیا، لیکن اس کا اثر اللہ نے ہونے ہی نہیں دیا، اور آقا علیہ السلام پر اثر ہوا ہی نہیں۔ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ صرف امت کے لیے، تاکہ ان کو جادو کا علاج کرنا آ جائے۔